بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول محبت میری آخری شرارت تھی، ایپیسوڈ 2۔ میر بھائی آپ کو بڑی بوا نے یاد کیا ہے۔ دروازے کو بجا کے گلمیر کی محویت توڑنے والی مریم تھی۔ بڑی بوا سے کہنا میں بھی انہیں یاد کر رہا ہوں۔ گلمیر نے اسے گھورا اور اس کی بے وقت آمد نے اسے بدمزہ کر دیا تھا۔ آپ ہی جا کر کہہ دیں میں ذرا مصروف ہوں، مریم نے ہنس کر کہا تو گلمیر کو جاتے ہی بنی۔ مریم بھی پیغام دے کر چلی گئی تھی تو گلمیر نے بھی اب بڑی بوا کے پاس جانے کے لیے باہر قدم بڑھا دیے۔ اسے معلوم نہ تھا بڑی بوا کہاں ہے، اسے یاد بھی نہیں رہا، اور مریم بھی اجلت میں پیغام دے کر یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ گلمیر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم کو جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی ڈرائنگ روم تھا جہاں آج سے چند ہفتے قبل فقط ایک پرانا صوفہ اسٹور روم سے نکال کے رکھا گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت وہاں بیٹھا جا سکے۔ وہاں پہ بڑی بوا نہ تھی، مکمل خاموشی کا راج تھا۔ گلمیر کا جی چاہا صوفے پر لیٹ جائے اور سکون سے سو جائے، لیکن اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر تھا، کیونکہ یہ وقت بڑا بے وقت تھا۔ اس نے قدم واپسی کے لیے موڑے کہ یکدم اس خاموشی میں ایک ہلکی سی ہنسی کے جلد رنگ نے اس کے قدموں کو جامد کر دیا۔ یہ کون ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ نہیں نا، بس آپ کوئی فیصلہ کر ہی لیں۔ مدھم آواز پہ گلمیر ایک قدم آگے بڑھا تو صوفے کے پیچھے سے ایک آنچل کا کونا جھانکتا دکھائی دیا۔ یہ تو واقعی سب کے لیے ایک زبردست سرپرائز ہوگا۔ چوڑیوں کے کھنک کے ساتھ دوپٹے کے کونوں کو سمیٹا گیا۔ اس گفتگو نے گلمیر کو چونکایا تو تھا ہی، مزید یہ انداز کے صوفے کے پیچھے بیٹھ کے دوسرے لفظوں میں چھپ کر فون پر بات کرنا گلمیر کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ اب بس جلدی سے سب فائنل کر کے بات پکی کر لیں تاکہ یوں چوریوں سے بچ جائیں۔ ایک بار پھر ہنسی سنائی دی۔ مہروش؟ بے اختیار بلا ارادہ اس کا نام اونچی آواز میں پکار بیٹھا۔ وہ چونکی سر اٹھا کر دیکھا۔ گلمیر نہایت حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں بیٹھ کر کس کو کال کر رہی ہو؟ اس نے بنا کچھ کہے موبائل پر آف کا بٹن دبایا تھا۔ اب دونوں بازو باندھے مسکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ماروش، یہ غلط انداز ہے۔ وہ مسلسل خاموش رہی تو گلمیر نے پھر کہا، مجھے صحیح انداز سکھانے کا حق میں نے آپ کو نہیں دیا۔ وہ بہت پرسکون لب و لہجے میں اس کو ڈی گریڈ کرتی سلگا گئی تھی۔ بات حق کی نہیں ہے ماروش، یوں چھپ کر بیٹھنا اور فون پر گفتگو کرنا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ بہت تحمل سے اس کے وار سہ رہا تھا، سلجھو لہجے میں بولا۔ دھنک آباد کے مکینوں کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہے گلمیر مرتضیٰ کہ وہ اپنی بیٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ خناس تو باہر والوں کے دماغ میں بھرا اور علاج کی ضرورت بھی انہیں ہی ہے۔ عالم تیش میں بمشکل ضبط کرتی ماروش نے کہا، پھر بھی لہجہ بے حد تلخ تھا جس کی کرواہٹ گلمیر کے اندر بھی سرایت کر گئی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب وہ نہیں تھا، گلمیر مدھم آواز میں بولا۔ میں جو بھی سمجھ رہی ہوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ برائے مہربانی آئندہ مجھے ٹوکنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ حق میں نے صرف اپنے بابا کو ہی دیا ہے۔ ماروش نہ جانے کیوں اتنی تلخ ہو رہی تھی، ساری تمیز کو پل بھر میں فراموش کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے مجھ تک یہ اطلاع ٹھیک پہنچی ہے کہ میرے ذکر پر تم شعلے اگلنے لگتی ہو، کسی ڈریگن کی طرح تمہارے منہ سے آگ برسنے لگتی ہے۔ خبر دینے والے بھی نہ کمال کی سچائی رکھتے ہیں، یقیناً وہ انعام کے مستحق ہیں۔ گلمیر نے اس کے کچھ ضبط اور غصے سے لال ہوتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کو چھوڑا۔ وہ پھنکاری اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے تمہاری جاسوسی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ماروش سکندر، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ بڑی بوا نے بلایا تھا مجھے تو ان کو ڈھونڈتا یہاں نکلا۔ تمہاری ہنسی اور انداز نے میرے قدم روک لیے۔ گلمیر نے حقیقت بیان کی۔ مجھے آپ کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، برائے مہربانی اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ ماروش نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور زہر اگلتی وہاں سے نکل گئی۔ باپ رے، بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ بہرحال چلو، یہ محاذ بھی سر کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ گلمیر نے خود کلامے کی اور بڑی بوا کی تلاش میں وہاں سے نکل گیا۔ بڑی بوا، کوشش کے باوجود بھی کبھی ہم کسی کا دل نہ جیت پائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ گلمیر نے آمنہ بیگم کے پاس رکھے کشن پہ نیم دراز ہوتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا، مسلسل کوشش ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرتی ہے، آمنہ بیگم اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن بوا کیا کروں، کیسے کوشش کروں؟ گلمیر نے زچ اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، کچھ معاملات میں زبردستی نہیں چلتی، صرف صبر سے کام لینا پڑتا ہے، نہایت تحمل مزاجی سے کوشش کرنی اور پھر فیصلہ حق میں ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ممکن، آمنہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ بڑی بوا، کوئی امید بھی تو نظر آئے نا۔ گلمیر اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، اتنی جلدی کہاں زخم بھرتے ہیں؟ آمنہ بیگم نے اس کے بیزار چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔
بڑی بوا میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں کہ سزا میں اتنی نفرت ملے؟ گلمیر نے منہ بسور کر نظر جھکا کر کہا تو آمنہ بیگم دھیرے سے مسکرائیں۔ بیٹا انسان کے جذبات بہت انوکھے ہوتے ہیں، کبھی تو بڑی سے بڑی بات کو ہتھیلی پر رکھی ریت کی طرح ایک ہی پھونک سے اڑا دیتا ہے۔ اس بڑی بات کی بدولت کوئی ہلچل نہیں مچتی اور کبھی چھوٹی سی بات پہ ایسا تہلکا مچ جاتا ہے، ایسا طوفان آتا ہے کہ دل کی دنیا تو تہس نہس ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بیٹا غلطی کسی کی نہیں، شاید وہ واقعی اس چھوٹی بات کو برداشت کرنے کا نہیں تھا۔ آمنہ بیگم نہایت مناسب طریقے اور آسان سے سمجھا رہی تھی۔ اور بیٹا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بہت اپنے کی بہت چھوٹی سی بات جس کی ہم توقع نہیں کرتے وہ ہمیں بہت بڑی لگتی ہے۔ یہاں قصور ان توقعات کا ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گی کہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کی غلط فہمی کو دور کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آمنہ بیگم نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنے ساتھ کا یقین بھی دلایا۔ آپ اسے بھی تو سمجھائیں نا، گلمیر نے لاڈ سے کہا۔ تم سے زیادہ اسے سمجھاتی ہوں، وہ ہنسی۔ لیکن اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، گلمیر نے اداسی سے کہا۔ اچھا؟ آمنہ بیگم کے لہجے میں ایک ہلکا سا طنز پوشیدہ تھا۔ ہاں تو اور کیا، ابھی تک ویسے ہی شعلے اگلتی ہے۔ گلمیر کے نروٹھے انداز میں آمنہ بیگم کھلکھلا کر ہنستی۔ ابھی ایسا ہی ہوگا لیکن ایک دن پھول بھی نکلیں گے، آمنہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، گلمیر نے بآواز بلند کہا اور پھر آمنہ بیگم کی شریر نظریں اس کو جھم جانے پر مجبور کر گئی۔ تم نے ادیبہ کو کال کی؟ آمنہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں کی نا، کافی سارے مس کال تھے ان کی لیکن میں نے رپلائی نہیں کیا، گلمیر نے سر جھکا کر کہا۔ اب تم ایک اور غلطی کر رہی ہو، بات کرو اس سے، ماں ہے وہ اور فکر مند بھی ہو رہی ہے تمہاری طرف سے۔ بہت پریشان ہے مرتضیٰ، بیچارے کی شامت ہی آتی رہتی ہوگی، ہر وقت شکایتیں، تمہاری میری سب کی، بہتر ہے تم اس سے رابطے میں رہو۔ آپ کی مما سے بات ہوئی؟ گلمیر نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ اور ویسے مما کی شکایتیں کون سی نئی بات ہے، ان کو تو بس بہانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ اسے کچھ کہتے ہوئے پھر گویا ہوا۔ مرتضیٰ سے بات ہوئی تھی اور بری بات ہے گلمیر، ماں ہے وہ تمہاری، اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرو اور چلو پہلے اسے کال کرو۔ آمنہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ معصوم شکل بنا کے گلمیر وہاں سے اٹھ آیا اور اگلے پل ادیبہ کو کال ملانے لگا تو جس پر آمنہ نے اطمینان کا سانس خارج کیا۔ مل کی فرصت، آ گئی یاد، فرصت ہی فرصت ہے اور یاد ہی یاد۔ ہاں لیکن پرواہ و احساس نہیں ماں کی تڑپ کا۔ ادیبہ کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش نے گلمیر کو شرمسار کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے مما، آپ تو جانتی ہیں نا دھنک آباد کی سیٹنگ ہو رہی تھی، ہر طرف سامان بکھیرا ہوتا ہے، نہ آرام ہو سکا نہ کوئی سکون کا پل مل سکا۔ گلمیر نے انہیں کال نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ ہاں تو واپس آ جانا، کیا ضرورت ہے اس خواری کی، ادیبہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی مما، بھلا ایسے ہی کیسے آ جاؤ، ابھی تو نہ ہی سکندر ماموں کا سامنا ہوا ہے نہ ہی مہروش کا رویہ نرم ہوا۔ گلمیر جھنجھلایا۔ تم باپ بیٹے کو تو میرا ہر بات ہی کمال لگتی ہے، بھلا میں نے بھی کبھی کوئی عام بات کی ہے؟ ادیبہ چڑ کر بولی۔ ماما میں نے واپس تو آنا ہی ہے نا، لیکن سکندر ماموں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے بعد مہروش کے رویے کو مثل سنجیدگی سے نہیں لے رہا کہ وہ بہت جذباتی لڑکی ہے، جب ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی تو اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ ادیبہ بیگم کی بھتیجی ہے، سارا غصہ ساری انات اس کو وراثت میں ملی ہے نا۔ گلمیر نے ادیبہ کو چھیڑا۔ میری بھتیجی ہے تو بھاڑ میں جائے، مجھے پرواہ ہے تو صرف اور صرف تمہاری، اگر اس کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا ہی رہا تو۔ رک جائیں مما رک جائیں، گلمیر نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ اوہ بڑی پرواہ ہے اس کی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مما جانی، آپ کے بارے میں اور آپ کے اس لاڈلے بیٹے کے بارے میں اس کے بھی یہی خیالات تھے کہ بھاڑ میں جائیں، اس لیے اپنے غصے کو ذرا قابو میں رکھیں تاکہ اس کا دل بھی نرم ہو۔ گلمیر نے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے لب بھینچ لیا اور پھر ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے گلمیر کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کال کے بعد ان کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو چکا تھا۔ گلمیر نے گہری سانس خارج کر کے شکر کا کلمہ پڑھا اور فون بند کر دیا۔ حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی تھی، دن رات بیزاریت کے شکار تھے۔ سکندر اور گلمیر کا ابھی تک باقاعدہ سامنا نہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات ابھی تک اسی سرد مہری کا شکار تھے۔ آمنہ بیگم کی کوششیں بھی جاری تھی پر مہروش کے تلخ رویے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ مریم اور یسریٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آمنہ بیگم مسلسل ان دونوں کو کہی تھی کہ مہروش کے غصے کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں، لیکن وہ تاحال ناکامی کے زون میں کھڑی تھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کی تو سمجھ میں اس ان بن بدتمیزی، تلخی اور جنگ کی وجہ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مہروش سے پوچھنے پر تو وہ حقیقتاً شعلے اگلنے لگتی تھی۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے گلمیر کا نام بھی لیا تو میں تم لوگوں کا سر پھوڑ دوں گی۔ حد ہوگی، دنیا میں اب کے یہی ایک انسان بچا ہے جس کا ذکر کیا جائے۔ پنکارتے ہوئے شدید غصے میں ان دونوں کو دہلا گئی۔
ایسی کوئی بات نہیں، وہ ذرا مزاج کی تیز ہے نا، کوئی بات برداشت نہیں کرتی اور ہنگامہ برپا کرنے لگتی ہے۔ گلمیر سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بات کا رخ ہی موڑ دیتا۔ بیٹا کوئی ایسی تدبیر کرو کہ دونوں میں پھر سے دوستی ہو جائے۔ آمنہ بیگم بھی بس یہی بات کہتی۔ ایسا کرتے ہیں کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ یسرا نے چائے کے کپ لا کر ٹیبل پر رکھے اور بیزار بیٹھی مریم کو دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا۔ گلمیر بھی وہاں موجود تھا، معروش بھی بیٹھی تھی، حسب عادت کسی ناول کے مطالعے میں غرق تھی اور ان کی بوریت سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کر رہی تھی، اور سب جان گئے تھے کہ اس لاتعلقی کی وجہ گلمیر کی وہاں موجودگی ہے، لیکن گلمیر وہاں سے اٹھا نہیں تو وہ ناول نکال کر پڑھنے لگی۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ گلمیر نے بھرپور انداز میں یسرا کے آئیڈیا کی تائید کی تو ورق پلٹتے معروش نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو نہیں کھیل سکوں گی۔ معروش کی نظریں کتاب کے سطروں پر تھیں۔ کیوں نہیں کھیل سکو گی؟ اس سے پہلے کہ مریم یا یسرا کچھ کہتی گلمیر نے دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ یسرا کیک کے پیس پلیٹ میں رکھ کر چائے کے ساتھ سرو کر رہی تھی۔ میں نے یہ ناول ختم کرنا ہے۔ یسرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کے وہ پھر گویا ہوئی۔ ایک فضول سے ناول کی وجہ سے تم اپنے کزنز کو اگنور کر رہی ہو۔ گلمیر کے انداز میں مریم اور یسرا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر گلمیر کو، اور اب ان کی نظریں ضبط سے لب بھینچے معروش پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے بارہا آپ کو کہا مجھے کسی قسم کی تنبیہ کرنے سے گریز کیا کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بار بار آپ سے تلخ کلامی کروں۔ ہاں تو نہ تلخ کلامی کرو نا، تم آرام سے بھی میری بات کا جواب دے سکتی ہو۔ گلمیر کو خبر نہ ہوئی، نہ جانے وہ کب سے اس کے غصے سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ میں آپ کے لیے ایسی زبان کا استعمال نہیں کر سکتی جس کی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایسی زبان کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی جو مجھے زیب نہیں دیتی۔ میرے معاملات میں نہ بولا کریں۔ اتنا کہہ کر معروش نے ناول کو بند کیا اور پھر وہاں سے اٹھنے لگی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ گلمیر نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے ناول جھپٹ لیا۔ شاید دونوں اس وقت فراموش کر چکے تھے کہ ان کے آس پاس دو اور لوگ بھی موجود ہیں جو نہایت دلچسپی سے ان کی اس جرح کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں نے معاف کیا آپ کو، لیکن ایک قاتل کے ساتھ دوبارہ کوئی تعلق نہیں جوڑ سکتی۔ معروش نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ ماہی؟ گلمیر کو اب اس کی نفرت کی شدت کا اندازہ ہوا۔ گلمیر مرتضیٰ وہ وقت لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ وہ عزت، وہ مان جس کو چکنا چور کیا وہ جوڑ کر لاؤ۔ گلمیر مرتضیٰ وہ محبت جسے بری محفل میں مکر گئے تھے وہ لوٹا دو۔ ماگل کو زندہ کر کے لے آؤ گلمیر مرتضیٰ، آپ کی قسم ساری تلخی ختم کر دوں گی۔ اس کی ان باتوں نے تو مریم اور یسرا کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ ماگل کون ہے؟ کون ماگل؟ مریم اور یسرا کی خود کلامیاں ابھری۔ تب تک مجھے مخاطب کرنا یا کوئی مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں ادب کے دائرے کو بھی مٹا دوں گی۔ ان کی سرگوشیوں کو نظر انداز کرتی گلمیر کو سکتے کی حالت میں چھوڑ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب یہ عالم ہے کہ چاند چمکتے ہی دل بیٹھ جاتا ہے۔ ماگل۔ پورے چاند کی چاندنی پورے آسمان پہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ فسوں خیز رات میرے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچا رہی تھی۔ محبت کے چاند کو گرہن لگ چکا تھا۔ چاند محبت کی نشانی تھا، لیکن اب مٹ رہا تھا۔ دل کی دنیا میں اندھیرا ہو رہا تھا اور میں ڈھیر ہوتی جا رہی تھی۔ ماگل۔ گلمیر مرتضیٰ نے ڈائری بند کی۔ اس نے دوسری ڈائری اٹھائی۔ گہرے سبز رنگ کی ڈائری کے پہلے صفحہ پر ماگل لکھا تھا۔ اس کے سارے صفحوں کو پوروں اور انگوٹھے سے پکڑ کے چیک کیا۔ اس کے زیادہ صفحات خالی تھے، کچھ صفحوں پر چند اشعار درج تھے۔ خالی صفحوں پر ایک انکہی داستان بکھری ہوئی تھی۔ خاموشی کی زبان میں محبت عرفہ تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس سبز رنگ کو محبت کا رنگ کہا گیا ہو۔ وہ ڈائری محبت کے رنگوں سے بھری تھی۔ سبز رنگ کی ڈائری کھولتی ایک خوشگوار احساس، محبت کا احساس رگوں پہ میں سماتا محسوس ہوا۔ حالانکہ ان صفحات پر کوئی تحریر رقم نہ تھی، لیکن وہاں ستارے اور قوس قزح کے رنگ تھے۔ محبت جگمگا رہی تھی اور نیلی ڈائری محبت میری آخری شرارت تھی۔ سبز رنگ کی ڈائری کا حوالہ اس کے پہلے صفحے پر چسپاں تھا اور پھر ہر صفحہ کا درد خون کے آنسو رلاتا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ اس کو اب کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، ایسا کیا کرنا چاہیے کہ معروش اس کی بات سن لے، اس کے دل میں گلمیر مرتضیٰ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ مسلسل سوچ اور وقتاً فوقتاً ڈائری کی ورق گردانی نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے تک وہ معروش کے غصے کو زیادہ اہمیت نہ دے رہا تھا، لیکن آج دو مزید لوگوں کے سامنے اس نے گلمیر مرتضیٰ کو قاتل کہہ دیا تھا۔ اس کی نفرت کی شدت اس پہ عیاں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے تک ان کے درمیان معمولی تلخ کلامی تو ہوتی رہی تھی،
لیکن آج کے تلخ کلامی کا رنگ روپ ہی الگ تھا۔ مریم اور یسریٰ سے نظریں ملائے بغیر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب اس کی دلی اضطرابیت عروج پر تھی۔ کسی پل چین نہ تھا، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کس سے مشورہ کرے، کس سے کہے کہ معروش کو سمجھائے، کیسے اس کو یقین دلائے کہ ماں گل زندہ ہے، وہ قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے مسلسل سوچ میں گم تھا۔ سکندر، اب آپ کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ گلمیر کتنے ہی دنوں سے یہاں مقیم ہے۔ آپ اس سے بات کریں، اس کو جانے کو کہیں، ڈانٹیں یا کوئی فیصلہ کریں، یوں تو یہ رنجشیں مزید بڑھتی جائیں گی۔ مہرالنساء رسان سے ان سے مخاطب تھی۔ سکندر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی۔ خاموشی مزید کشیدگی پیدا کاری اور یہ الگ بے چینی ہے۔ بڑی بوआ بھی پریشان ہے۔ کچھ نہ بولے تو مہرالنساء مزید گویا ہوئی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ سکندر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی اور بات کی گنجائش ہے کیا؟ مہرالنساء نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، گنجائش تو نہیں۔ سکندر گہرا سانس لے کر بولے۔ معروش انتہائی بددل ہے، اس سے اس کا نام تک سننا گوارا نہیں، اور اس نے یہاں ڈیرے جما لیے۔ مہرالنساء کے لہجے میں ناگواری کا عنصر واضح تھا۔ سکندر نے انہیں دیکھا۔ اس کی موجودگی ہماری معروش کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور وہ بہت چڑچڑی ہو رہی ہے۔ ذرا سی بات پہ بھڑک جاتی ہے، پھر بھی لحاظ کرتی ہے، لیکن کب تک کرے گی؟ اس سے پہلے کہ وہ بڑوں سے بدتمیزی کرے، آپ کو چاہیے کہ گلمیر سے دو ٹوک بات کریں۔ مہرالنساء نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ ہاں، میں بات کرتا ہوں گلمیر سے۔ دانیال اور حمزہ کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہیں، اگلے مہینے تک وہ دونوں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ سارے رنجشوں اور کشیدگی کو مٹا سکوں۔ سکندر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ مہرالنساء کو یقین دلایا۔ ہاں، اور ایک بات اور، مجھے نہیں لگتا کہ معروش اب گلمیر سے شادی پر تیار ہوگی۔ مہرالنساء نے سکندر سے کہا۔ لیکن ہمیں جلد از جلد کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے۔ سچ پوچھیں تو گلمیر پر میرا بھی اب اعتبار نہیں رہا۔ ٹھیک ہے کہ وہ ادیبہ اور مرتضیٰ بھائی کا بیٹا ہے، لیکن اس کی اپنی بھی ایک شخصیت ہے جو اب متاثر کن نہیں رہی۔ مہرالنساء کے لب و لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ کوئی بھی فیصلہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ معروش ہماری بیٹی اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ ساری دنیا سے مشورہ کریں گے؟ مہرالنساء یکدم ترش لہجے میں بولی۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ سکندر نے حیرانی سے مہرالنساء کو دیکھا۔ لیکن معروش کے لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ گلمیر کی کمزوریوں کو ایک طرف رکھ کے اس کی اچھائیوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سکندر تو آج اس کو حیران کرنے کے در پہ تھے۔ آج سے پہلے اس حوالے سے سکندر نے کسی مثبت پہلو پہ نہ سوچا تھا۔ لیکن معروش، ہم اس کی فیلنگز کو بھی تو فراموش نہیں کر سکتے نا۔ مہرالنساء کے چہرے پہ متزلزل سوچیں ابھری تھی۔ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ سکندر نے مہرالنساء کو تسلی دی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئی تھی۔ بیٹی کی قسمت کے فیصلے کے بارے میں بہت سے خدشات ان کو پریشان کر رہے تھے، لیکن قبل از وقت وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ محبت کی شدتیں ڈرا دیتی ہیں، نہ جانے کیوں ایک وہم سا ہونے لگا ہے۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے تو آج میں نے اپنی محبت کا صدقہ دیا۔ محگل، ہم بھی دل رکھتے ہیں جو ہر دم دھڑکتا ہے، تیرے نام کی مالا جھپتا ہے، تجھے دیکھ کے جینے لگتا ہے۔ محگل۔ وہ ڈائری کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ ابتدائی صفحات پر ہر جگہ بہت سی خوشیاں تھیں، محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ اس کی شدتیں داشت تھی، اس کے ڈر، اس کے فکریں، اس کے وہم اور محبت۔ گلمیر کے لیے ڈائری انکشافات کی کتاب ثابت ہو رہی تھی، جس کی ہر سطر اس کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں چاند ہوں جس کی چاندنی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ میں وہ پھول ہوں جس کی خوشبو نے ان کی ساری زندگی کو مہکا دی ہے۔ میرے لیے وہ کیا ہیں، کاش میں ان کو لفظوں میں بتا سکتی، لیکن میں ابھی چپ ہوں۔ میں محگل ہوں، وہ ماتاب جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، جو ان کے دل کا سکون ہے، وہ گل جس کی محبت کی خوشبو نے ان کی زندگی کو مہکا دیا۔ میں محگل ہوں۔ میں نے اپنا نام محگل رکھا ہے۔ محبت کی اس کتاب میں محگل کے نام سے ہی پہچانے جاؤں گی ہمیشہ۔ محگل۔ اس صفحے نے گلمیر کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ کتنے صفوں کو گلمیر نے یوں ہی پلٹا تھا، بنا پڑھے اس صفحے کا سرور ہی الگ تھا۔ ہاں، میں پاگل ہوں، ان کی محبت میں پاگل، ان کے لیے پاگل۔ آپ کہتے ہیں تو ہاں، میں جھلی ہوں، کم عقل بھی ہوں، جذباتی بھی ہوں، لیکن محبت میں نے ان ساری کمیوں کو پس پشت ڈال کے ہوش و حواس میں کی تھی، پورے خلوص کے ساتھ۔ میں رو رہی تھی، وہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے محبت کے پھول کو رون دیا تھا، چاند کی چاندنی کو مان کر دیا تھا، انہوں نے مجھے رلا دیا، میری محبت پہ غلط فہمی کی مہر ثبت کر کے ختم شد لکھ دیا تھا، اور وہ خاموش تھے، مجھے رلا کر بھی چپ ہی رہے۔ محگل۔ درد کے شکنجے نے گلمیر کو دبوچ لیا تھا۔
اس لمحے دل جیسے کسی بے درد کی مٹھی میں مسلا جا رہا تھا۔ اس صفحے نے گلمیر کی حالت کو بدتر کر دیا تھا۔ یکدم اس کا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یکدم اس نے ڈائری کو بند کیا، وارڈروب میں چھپا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ مجھے تو کسی بہت بڑی سازش کی بو آ رہی ہے۔ ہاں، لگ تو ایسا ہی رہا کہ معاملہ بہت سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ معروش کے جاتے ہی گلمیر بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوسرا کو پہلے تو اپنے گیم کھیلنے والے آئیڈیا کے رد ہونے کا افسوس تھا، لیکن اب دونوں بہنیں معروش اور گلمیر کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی پر غور و فکر فرما رہی تھی۔ معگل کون تھی؟ مریم نے سوالیہ نظروں سے یسریٰ کو دیکھا۔ نہیں معلوم، شاید گل بھائی کی کوئی گرل فرینڈ۔ مریم نے کیا آسرائے کی۔ مجھے نہیں لگتا۔ میر بھائی اور ماہی کی تو شروع سے دوستی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی سوچا ہے۔ میر بھائی کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی۔ یسریٰ نے اس کی بات رد کی۔ گل بھائی تو کسی کو بھی اچھے لگ سکتے ہیں۔ یہ شاید محگل معروش کی کوئی دوست ہو۔ مریم نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ میر بھائی کی پرسنالٹی بھی تو زبردست ہے نا، ایک دم سے اٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم دونوں کے درمیان اتنی زیادہ رنجش ہے۔ یسریٰ نے کسی حد تک مریم کے پوائنٹ کی تائید کی۔ یہ بھی تو سوچو کہ ماہی نے کیا کیا تھا۔ مریم بہت سنجیدگی سے ان دونوں کے درمیان ہوئی بحث پہ غور کر رہی تھی۔ کیا کیا تھا؟ یسریٰ نے استفسار کیا۔ کیا کہا تھا؟ کہ میر بھائی قاتل ہے، ماہگل مر چکی ہے۔ مریم زیر لب بولی۔ مطلب گل بھائی اور ماہی کے درمیان ماہگل تھی جو اب نہیں رہی، لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان فاصلے آ گئے۔ یسریٰ تیزی سے بولی۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا کر رہ گئی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ معگل کون تھی۔ یقیناً بڑی بوا اس رات سے باخبر ہوں گی۔ چلو ان سے پوچھتے ہیں، ورنہ یہ سوچے ہمارے دماغ کی لسی بنا دیں گی۔ یسریٰ نے مریم سے کہا اور دونوں بڑی بوا کی تلاش میں وہاں سے نکل گئی۔ ایک دم سے بڑی بوا سے معگل کا پوچھنے پر وہ حیران تو ہوں گی، ہو سکتا ہے ہمیں بتائیں بھی نہ۔ آمنہ بیگم لان میں بیٹھی کیاریوں کی صفائی میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی طرح بڑھتے ہوئے یسریٰ نے کہا، ہاں معلوم ہے، کوئی فارمولہ استعمال کرنا پڑے گا۔ مریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بڑی بوا مدد چاہیے کیا؟ بڑی بوا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، مدد تو نہیں چاہیے، یہ کیاریوں کی تھوڑی سی صفائی کرنی تھی، تقریباً ہو گئی ہے۔ آمنہ بیگم نے ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ بڑی بوا آپ کوئی مالی کیوں نہیں رکھ لیتی؟ اتنا اچھا آپ نے یہ باغیچہ بنا لیا تو اس کی دیکھ بھال کے لیے مالی تو ہونا چاہیے۔ مریم نے لان کے اس کونے پہ نگاہ دوڑائی جہاں بہت سے پودے سر مستی میں مشغول تھے۔ یہ بہار آمنہ بیگم کی محنت کی گواہی دے رہی تھی۔ یسریٰ نے ابھی اس بات میں سر ہلا کے مریم کے مالی والی بات کی تائید کی۔ بیٹا کچھ پودے تو سالوں سے لگے ہیں اور یہ پھولوں والے سارے اب لگا رہی ہوں۔ آمنہ بیگم نے پھولوں والے پودوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ میرا اپنا شوق ہے، مالی رکھ لوں گی تو خود بور ہو جاؤں گی۔ وہ ہولے سے ہنس کر بولی اور کیاری سیٹ کرنے والے سارے اوزار باکس میں ڈال کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں یہ بھی ہے، مریم نے کہا اور تینوں لان میں لگے کافی ٹیبل کے جانب بڑھنے لگی۔ بڑی بوا آپ کے دستکاری اسکول کا کیا بنا؟ یسریٰ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آمنہ بیگم سے پوچھا۔ آج کل ذرا کام ہو گیا ہے، دوسری اس عمارت کو کوئی ایشو چل رہا ہے۔ آمنہ بیگم اپنے مخصوص کرسی پہ براجمان ہوگی۔ کام کیوں کام ہے اور ایشو کیا ہے؟ مریم اور یسریٰ کو زیادہ تر معاملات سے بے خبر ہی رکھا جاتا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹی تھی، دوسرے ان کو خود بھی گھریلو قسم کے مسئلے مسائل سے زیادہ لگاؤ نہ تھا، اسی لیے تو ہر بات سے بے خبر ہی رہتی تھی۔ اور اب جب کہ وہ بھی دھنک آباد میں واپس آ چکی تھی تو آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تو تقریباً ہر ایک بات سے انجان ہے، اس لیے اب دونوں مل کر آگے بڑھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے رہی تھی، دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ بیٹا جو عورتیں کام سیکھ رہی تھیں ان میں سے چند عورتوں کو گھریلو مسائل کے باعث کام روکنا پڑا اور کرائے کا بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔ سلائی کڑھائی کے لیے کچھ مشینیں درکار ہیں۔ آمنہ بیگم نے ان کو زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن چند مسائل سے آگاہ کر دیا۔ بڑی بوا ہم آپ کی مدد کر دیا کریں، آپ کا دستکاری اسکول بھی چل پڑے گا اور ہم بھی کچھ سیکھ لیں گے۔ مریم نے ایک دم اپنی مدد کی آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، لڑکیوں کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر بہت ضروری ہے، زندگی کی راہیں بہت کٹھن ہوتی ہیں، کون جانے کون سا موڑ ٹیڑھا آ جائے۔ کوئی ہنر ہوگا، صلاحیت ہوگی تو آگے بڑھنے کو حوصلے بھی بلند رہیں گے۔ آمنہ بیگم نے ان دونوں کے آفر کو دل و جان سے قبول کیا۔ ٹھیک ہے بڑی بوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مریم اور یسریٰ نے حامی بھر لی۔ دانیال اور حمزہ کے آنے میں چند ہی نہیں باقی ہیں، تم دونوں نے ان کے کمرے سیٹ کر دیے؟ آمنہ بیگم نے دونوں کو باری باری دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہ بڑی بوا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ابھی، کل شام ہی کو تو بتایا تھا بابا نے کہ وہ اگلے ہفتے پہنچ جائیں گے، اب کل میں کر دیں گے۔ اب کہ یسریٰ منہ بسورے بولی کیونکہ آمنہ کی نظریں ان کی سستی پر ان کو گھورے جا رہی تھی۔ اصلی بات پتہ ہے کیا بڑی بوا؟ مریم نے کنکھیوں سے یسریٰ کو دیکھا۔ بڑی بوا نے سوالیہ نظروں سے مریم کو دیکھا اور یسریٰ نے متعجب نظروں سے۔ ہم دونوں میر بھائی اور ماہی کی وجہ سے پریشان ہیں،
اتنا مزیدار گروپ تھا، لیکن ان دونوں کی آن بان کی وجہ سے ہر وقت بوریت چھائی رہتی ہے۔ مریم نے کھوجتی نگاہوں سے آمنہ بیگم کو دیکھ کر منہ بسور کر کہا۔ ہاں بس دعا کرو دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، آمنہ بیگم نے سر داب بھر کے کہا۔ بڑی بوا ہم تو سوچ رہے تھے کہ اس سال دونوں کی شادی ہو جائے گی، یسریٰ نے قدرے رازداری برتی۔ ہاں ہونا تو ایسا ہی تھا، لیکن پتہ نہیں اب قسمت میں کیا لکھا ہے، اس نے شانے اچکا کے لا علمی کا اظہار کیا۔ قسمت میں سب اچھا ہی لکھا ہوگا، بس فکر نہ کریں۔ مریم شش و پنج میں مبتلا ہو رہی تھی کہ بڑی بوا سے ماگل کے بارے میں کیسے پوچھے۔ مدد طلب نظروں سے یسریٰ کو دیکھا، لیکن اس لمحے وہ اس موضوع سے ہی لا تعلق لگ رہی تھی۔ مریم نے آنکھیں پھیلائیں تو یسریٰ نے یکدم اس کی طرف دیکھا، یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ چکی ہو۔ بڑی بوا، یسریٰ نے آمنہ بیگم کو مخاطب کیا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گل بھائی دھنک آباد میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یسریٰ بولی تو مریم کا سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ گلمیر نے معروش سے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سکندر اور ادیبہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ گلمیر کو مرتضیٰ نے گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے گلمیر کو یہاں بلوا لیا تاکہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کر سکے۔ آمنہ بیگم کی اطلاع نے گویا ان دونوں کے آس پاس ایک بم پھوڑا تھا۔ کیا میر بھائی نے انکار کیا؟ مریم کی حیرت سوا نیزے پر تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، گل بھائی نے انکار کر دیا؟ واقعی بڑی بوا، لیکن کیوں؟ یسریٰ کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ معروش اور گلمیر کی لڑائی ہوئی ہے شاید، آمنہ بیگم نے گول مول سا جواب دیا۔ کیا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے؟ مریم نے پوچھا تو آمنہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ماگل کون ہے بڑی بوا؟ مریم نے پوچھا تو آمنہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ ماگل کون ہے؟ انہوں نے اس کا سوال دہرایا۔ کیا آپ نے جانتی؟ آپ کے یسریٰ نے پوچھا۔ نہیں، میں اس نام سے واقف نہیں ہوں۔ آمنہ بیگم کی لا علمی نے مریم اور یسریٰ کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور موجود ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کون ہے ماگل؟ آمنہ بیگم نے دونوں کو دیکھا اور استفسار کیا۔ شاید وہ، پھر اس نے پہلے کہ مریم ماگل کے بارے میں اپنی اور یسریٰ کی قیاس آرائیاں بیان کرتی، گلمیر کو آتا دیکھ کے وہ خاموش ہوگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آمنہ بیگم نے مریم کے خاموش ہو جانے پہ لب وا کیے تھے کہ گلمیر کی سرخ آنکھوں اور اڑی رنگت نے انہیں حیران کر دیا۔ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میرے پاس کوئی ٹیبلٹ بھی نہیں ہے۔ گلمیر کرسی پر بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آمنہ بیگم بوکھلا کے، جبکہ وہ دونوں بھی پریشان ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ مریم کچن کی جانب بھاگی۔ آمنہ تب تک اس کے پاس کھڑی اس کا سر سہلاتی رہی۔ پین کلر اور چائے لے کر مریم بھی واپس آ چکی تھی۔ تقریباً آدھ پون گھنٹے کے بعد اس کا درد ذرا کم ہوا تو ان تینوں کی جان میں جان آئی۔ مریم اور یسریٰ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ گلمیر وہیں کرسی پر سر ٹکائے بیٹھا رہا اور آمنہ بیگم اس کا سر سہلاتی رہی۔ خیریت تو ہے؟ آج کل آپ بڑے سکون میں ہیں۔ مرتضیٰ پچھلے 3 دن سے ادیبہ کو دیکھ رہے تھے، جو مسلسل خاموش تھیں۔ دھنک آباد کے مکینوں کے حوالے سے کوئی بات ان کے لبوں سے نہ نکلی تھی۔ گلمیر کی جانب سے ابھی تک رابطہ ویسا ہی تھا، لیکن ادیبہ اطمینان میں تھی۔ 2 دن تک مرتضیٰ دیکھتے رہے، لیکن آپ پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ کیا میرا سکون آپ کو بے سکون کر رہا ہے؟ ادیبہ نے تنک کر پوچھا۔ نہیں، لیکن حیرت ضرور ہو رہی ہے، مرتضیٰ حیدر نے کہکا لگا کر کہا۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے مرتضیٰ صاحب؟ ادیبہ نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ مرتضیٰ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے دوبارہ پوچھا۔ بڑی بوا سے رابطہ ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ مرتضیٰ مزید گویا ہوئے۔ ہاں، جیسے آپ کو تو کوئی خبر ہی نہیں۔ کس بات کی خبر؟ مرتضیٰ نے ادیبہ کے نروٹھے انداز کو دیکھا۔ دانیال بھائی اور حمزہ واپس آ رہے ہیں، ادیبہ نے بتایا۔ کنفرم ہو گیا اس کا آنا؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ کیا آپ کو علم نہیں؟ یہ تو پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کب آنا ہے۔ اگلے ہفتے آ رہے ہیں، ادیبہ نے انہیں بتایا۔ بڑی بوا سے میری بات ہوئی تھی، آپ نے صحیح کہا تھا کہ جہاں بہت سے لوگ گلمیر کے خلاف ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں۔ بڑی بوا نے بتایا کہ مریم اور یسریٰ اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، تو اس لیے اب تسلی ہوگی ہے۔ ادیبہ کے لہجے میں ایک اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور اسکندر کی فیملی کا رویہ کیسا ہے؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ سکندر بھائی کی ابھی تک گلمیر سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بڑی بوا بتا رہی تھی کہ وہ تو گلمیر کی دھنک آباد میں آمد سے ہی بے خبر تھے۔ ہاں، البتہ مہر النساء کے رویے میں تھوڑی لچک ضرور آ گیا، لیکن معروش، اللہ توبہ، اس لڑکی کی تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی گلمیر کو بے عزت کرنے کا۔ نرمی سے بولتے ہوئے ادیبہ کے لہجے میں کڑواہٹ آ ہی گئی تھی۔ جس کے ساتھ زیادتی ہو، زیادہ تکلیف بھی اسی کو ہوتی ہے۔ مرتضیٰ گہری سانس لے کر بولے۔ میرے خیال میں معروش کی تلخی حق بجانب ہے۔ مرتضیٰ کی بات پہ ادیبہ نے انہیں دیکھا۔ ساری دنیا اپنی اولاد کا ساتھ دیتی ہے، وہ غلط ہوں یا صحیح۔ ایک آپ ہے مرتضیٰ صاحب، اولاد کی غلطی پہ ساتھ دینا تو دور، پہلی سزا آپ کی طرف سے ہوئی۔
ادیبہ کو مرتضیٰ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں ان والدین میں سے نہیں ہوں جو اولاد کی غلطی پر ان کا ساتھ دے کے ان کو مزید شے دیں تاکہ وہ مزید بگڑ جائیں۔ مرتضیٰ نے ہمیشہ کی کہی بات پھر دہرائی۔ ہاں لیکن جوان اولاد کو یوں گھر سے نکال دینا کوئی خاص دانشمندانہ فیصلہ بھی نہیں ہے۔ آپ شکر ادا کریں آپ کا بیٹا بگڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ آپ کے نصولوں کے باعث لینے کے دینے پڑ جاتے۔ دیبا کبھی بھی ان کی اس دلیل سے قائل نہ ہوئی تھی، اور آپ شاید بھول رہی ہیں یعنی کہ میں نے گلمیر کو دھنک آباد جا کے حالات ٹھیک کرنے کا ہی کہا تھا۔ مرتضیٰ حیدر بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ یہی بات آپ اسے لاڈ پیار سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اگر بڑی بوا اسے نہ بلواتی تو خود ہی دھنک آباد کیسے جا سکتا تھا؟ ادیبہ بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ ادیبہ بیگم آپ ایک بات کا ایک ہی رخ دیکھ کر فیصلہ کر لیتی ہیں۔ آپ پوری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں اپنے بیٹے کا دشمن نہیں ہوں، اسے ایک اعلیٰ انسان بنانا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اسے دھنک آباد چلے جانے کو کہا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جذبات میں آ کر غصے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دربدر کر دیا؟ رشتے میں لاکھ انڈرسٹینڈنگ سے، لیکن کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بدولت لہجے میں تلخی اور کڑواہٹ کے ذرے آ ہی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رشتے میں بگاڑ پیدا کر دیا جائے۔ تلخی کے کڑے گھونٹ حلق سے نیچے اتار دینے میں ہی عقل مندی ہے۔ اس دانشمندانہ عمل سے رشتے کا تقدس قائم رہتا ہے۔ مرتضیٰ کی تلخی پر ادیبہ نے خاموشی سے نہ دیکھا۔ بڑی بوا نے میرے کہنے پر ہی گلمیر کو دھنک آباد بلوا لیا تھا۔ مرتضیٰ کے انکشاف نے ادیبہ کے اندر اطمینان کی لہر دوڑا دی جو ان کے چہرے کی مدھم مسکراہٹ سے عیاں تھی۔ ہاں تو غلطی آپ ہی کی تھی، مجھے تو بتانا چاہیے تھا نا۔ رہتے ہیں تو مرتضیٰ صاحب ادیبہ بیگم اب آپ الڑ حسینوں کی طرح اپنی اداؤں سے کیا زیر کریں گی؟ مرتضیٰ کی آنکھوں میں شرارت اور الفاظ میں ایک ہلکا سا طنز وہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ رہنے دے مرتضیٰ صاحب، الڑ حسیناؤں والی ادائیں اس وقت نہیں دکھائی تھی جب وقت بھی تھا اور عمر بھی۔ اب تو ان کے انداز نے مرتضیٰ صاحب کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا۔ اب تو ہم آپ کے بینڈ بجا کر ہی آپ کو روانہ کریں گے۔ معروش کی شوخ آواز نے حمزہ کو سرشار کر دیا۔ بینڈ بجنے کے بعد روانہ کون ہونا چاہے گا؟ وہ بھی شریر لہجے میں بولا۔ تو رک جانا پھر، معروش بولی۔ پہلے آ جاؤ پھر دیکھتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، معروش مسکرائی۔ گلمیر کیسا ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ ہیلو؟ وہ کچھ نہ بولی تو حمزہ کو ایک لمبی ہیلو کہنی پڑی۔ آپ مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھا کریں، معروش نے اسے منع کیا۔ کیوں ماہی؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ میں ان کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ لیکن یہ صحیح تو نہیں ہے نا؟ کس کے لیے صحیح نہیں ہے؟ تمہارے لیے۔ حمزہ کے لہجے میں اس کے لیے ایک نمایاں فکر تھی۔ ان کا ذکر مجھے تلخ کرنے لگتا ہے، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے پھر مجھے غصے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حمزہ پلیز آپ اس بارے میں بات نہ کریں۔ معروش کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہت سی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے ماہی۔ محبت ہی تو نہیں ہے حمزہ، ورنہ کیا میں ایسا کرتی؟ معروش آنسوؤں کو نگلتے ہوئے بولی۔ اب ایسا تو نہیں ہے پاگل، حمزہ نے اسے تسلی دینے چاہی۔ وہ تو مکر چکے ہیں اپنے وعدوں سے، محبت سے۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کب آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ محبت میں کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جس محبت میں غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، صرف دل لگی ہوتی ہے۔ معروش کسی طرح قائل نہ ہو رہی تھی۔ ماہی؟ آپ کی ماہی پاگل ہے حمزہ، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ محبت میں غلط فہمی ہو جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہی غلط فہمی ہو تو اس کا علاج کیسے ہو؟ جب کوئی اپنے ہی دعووں سے پھر جائے، محبت سے ہی مکر جائے، اپنے لفظوں کا آپ کا وہم کیا، تو آپ بتائیں حمزہ یہ کیسی محبت ہے؟ معروش انتہائی دکھ سے اس سے پوچھ رہی تھی اور اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو مجھے بتاؤ ایسے کیا ہوا ہے کہ حالات بدل گئے؟ حمزہ کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا، اس لیے وجہ جاننے لگا۔ حمزہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا بھرم بھی رکھنا چاہیے۔ حالات نہیں بدلے، دل بدل گیا۔ آپ یوں سمجھے کہ دل کے بدل جانے کا سبب بتا کہ میں اس بھرم کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ میری فکر نہ کیا کریں، معروش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گلمیر کہاں ہے؟ حمزہ نے اس کی بات سن کر کہا۔ دھنک آباد میں ہی ہے۔ تم بات کرتی ہو اس سے؟ نہیں۔ اور وہ؟ کوشش کرتے ہیں۔ گلمیر نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے؟ آپ اپنے پیغامات کسی اور کے ذریعے ان تک پہنچائیں، معروش ترش لہجے میں بولی تو حمزہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک وعدہ کر سکتے ہیں؟ کون سا وعدہ؟ آج کے بعد آپ گلمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔
اور نہ ہی کسی سے یہ کہیں گے کہ میری آپ سے بات ہوئی ہے۔ معروش دھیرے سے بولی۔ ماہی؟ حمزہ حیران ہوا۔ پلیز، لہجے میں التجا تھی۔ کیا تم بھی محبت سے مکر رہی ہو؟ حمزہ کے سوال پہ اس نے لب بھینچ لیے۔ تمہارا دل بھی بدل گیا کیا ماہی؟ ہاں، یہی سمجھ لیں، وہ بمشکل انکاری ہوئی۔ خیر چھوڑیں یہ باتیں، آپ بتائیں میرا گفٹ کہاں ہے؟ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں ماہی، میں اپنی پوری کوشش کروں گا تم دونوں کے درمیان غلط فہمی دور ہو جائے۔ حمزہ مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہنے لگا تو معروش خاموش ہوئی۔ اور تمہارا گفٹ میں آؤں گا تو لے کر آؤں گا، حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ انتظار رہے گا، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ مزید چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند ہو گیا تھا۔ معروش یوں ہی ساکت و جامد وہاں بیٹھی رہی۔ پھول اکیلا ہے، خاموش ہے، تیز ہوا کے جھونکے کسی بھی لمحے اس کی پنکھڑیوں کو بکھیر سکتے ہیں، اور یہاں رانجھے تجھے کوئی فکر ہی نہیں۔ بڑی بوا سچی، اس وقت اپنا آپ کسی رانجھے جیسا ہی لگ رہا ہے۔ گلمیر کو اب سر درد میں آرام آ رہا تھا۔ آمنہ بیگم اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی اس کو سرزنش کرنے لگی تو گلمیر نے کہا، جس پر آمنہ بیگم نے اسے گھورا، میرے خیال میں اب تمہیں کوئی لایا عمل اختیار کرنا چاہیے، اور میاں رانجھے اپنے معاملات نہ آپ سنجیدگی سے دیکھو۔ بڑی بوا، جب آپ میاں رانجھے کہتے ہیں تو اپنا آپ سچ مچ رانجھا رانجھا سا لگنے لگتا ہے، صحراؤں میں بھٹکنے والا، محبت کو کھوجنے والا نہ اہل رانجھا۔ گلمیر نے منہ بسور کر اپنا ہی مذاق اڑایا۔ او محبت کو کھوجنے والے نہ اہل رانجھے، اب ذرا ہمت پیدا کرو اور بات کو آگے بڑھاؤ۔ چند دنوں میں دانیال اور حمزہ بھی آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے تم یہاں کے معاملات سلجھا لو اور گھر واپس چلے جاؤ، آمنہ بیگم نے کہا۔ بڑی بوا، معروش میری بات سننے کو تیار نہیں۔ سکندر ماموں کی مصروفیت کی وجہ سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ممانی جان بھی خاموش ہے۔ آپ ہی بتائیں ایسے میں کیسے کچھ کروں؟ گلمیر نے لاچاری سے ان کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہے بیٹا، اب تمہیں خود ہی راستہ نکالنا پڑے گا، آمنہ بیگم بولی تو گلمیر خاموش ہو گیا۔ اب وہ بھی خاموش تھی۔ گلمیر سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کو کوئی رستہ دکھائیں گی، کوئی مشورہ دیں گی، لیکن آمنہ بیگم تو اب اس کو بغیر کوئی رستہ دکھائے کوئی مشورہ دیے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب اکیلی لڑنی ہے، سارے محاذ اپنے بل بوتے پہ فتح کرنے ہیں، ماہی کو خود منانا ہے، محبت کو واپس موڑ کر لانا ہے۔ گلمیر خود کلامی کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل۔ معروف سکندر اب جنگ ہوگی، محبت کی جنگ۔ جارحانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑے ناول پہ نظریں جماتے، دوسرے ہاتھ میں کافی کے مگ کو تھامے معروش کو چونکایا تھا۔ کچن کے دروازے کو عبور کر کے وہ سست روی سے چلتی اپنے کمرے کی جانب بھاڑی تھی۔ نظریں ناول کے اوراق پر جمی تھی اور گلمیر کی وہاں موجودگی کا احساس نہ ہوا تھا۔ یکایک اس کے سامنے آ جانے اور اب اس کو للکارنے پر اس کا خون کھولنے لگا۔ گڈ لک گلمیر مرتضیٰ، وہ بمشکل اپنے آپ پر قابو پا کر بولی۔ تم دعا کرو گی نا کہ میں اس جنگ میں جیت جاؤں؟ وہ سامنے کھڑا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ معروش نے اسے دیکھا اور بنا ایک لفظ کے قدم بڑھا دیے۔ کیا تم واقعی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ گلمیر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بولو نا ماہی، کیا واقعی تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو گلمیر اس کے سامنے آگے سے رکنا پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ معروش ضبط کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے شدید۔ گلمیر نے ایک پل رک کر اسے دیکھا۔ معروش کی نگاہیں اس پر ٹکی تھی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ شدید محبت کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اس کی اس بے تکی کی آسرائے پہ معروش کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز مجھے دے دو، تھک جاؤ گی تم، بہت بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ گلمیر نے ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے لیا۔ اس کا انداز نہایت دوستانہ تھا، لیکن ایک ایسا تاثر بھی موجود تھا جو معروش کو سلگانے لگا۔ گلمیر مرتضیٰ، آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، معروش نے دانت پیس کر کہا۔ میں تمہارے راستے سے نہیں ہٹ سکتا، گلمیر نے کافی کا سپ لیا اور مکمل اطمینان سے بولا۔ کیا میں آپ سے کوئی امید رکھ سکتی ہوں؟ نہ جانے کیوں معروش کا لہجہ نرم تھا۔ انتہائی غصے کے باوجود وہ کوئی ایسا الفاظ نہ کہہ پائی جس کو نہایت تکلیف دیتا۔ تم مجھ سے ہر طرح کی امید رکھ سکتی ہو۔ گلمیر کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ معروش نے اسے دیکھا، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ کہو کیا کہنا ہے؟ وہ شاید الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ گلمیر نے اسے بولنے پر اکسایا۔ آپ دھنک آباد اور میری زندگی سے چلے جائیں، آپ کی موجودگی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ میں برملا اظہار کرتی ہوں گلمیر مرتضیٰ کہ میرے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں، ضرورت نہیں مجھے آپ کی۔ گلمیر، مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دیں پلیز۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ پہلے کبھی مانگا۔ میری زندگی سے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔
اس کی بات پہ گلمیر ساکت رہ گیا۔ اگلے پل وہ آنکھوں کو رگڑتی وہاں سے بھاگی تھی۔ گلمیر چاہنے کے باوجود اس کو روک نہ پایا۔ ان کی خواہش ہے کہ میں بھول جاؤں وہ وقت، وہ لمحہ، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بھول جاؤں، ان کے نشتر چبھوتے الفاظ بھول جاؤں، سب کچھ بھول جاؤں، بھول جاؤں کہ میری محبت نے کتنی ذلت سے نوازا ہے مجھے، کرچی کرچی ہوتے بھروسے اور لہو لہان ہوتی محبت کے زخموں کو بھول جاؤں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیسے۔ معقول۔ اگلے پل گلمیر نے ڈائری بیڈ پہ اچھال دی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، پھر آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں لٹکائے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ معروش کے الفاظ اس کے آنسو اور محبت کے باوجود نفرت کی انتہا۔ گلمیر کے لیے مقام انتہائی ذلت آمیز تھا۔ اس نے آنکھیں میچ لی، ماضی کے جھروکوں نے اس کے دل و دماغ پہ دستک دی۔ یکدم گلمیر نے آنکھیں کھول دی۔ کھنکتی ہنسی نے اسے چونکایا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک نے اس کی ساری توجہ سمیٹی تھی۔ کھلکھلا کر ہنسنے والی معروش تھی اور منتشر دھڑکنوں پہ حیران ہونے والا دل گلمیر کا۔ یوں یہ کہانی ہنسی کی کھلکھلاہٹ اور چوڑیوں کی کھنک سے ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ کچی عمر کی محبت تھی اور دونوں ہی انجان تھے۔ جب جب سکندر کے ٹرانسفر ہوتا، گلمیر دھنک آباد آ جاتا۔ گو کہ اس کی عمر زیادہ نہ تھی، 16-17 سال، لیکن پھر بھی 3 عورتوں کا 16-17 سالہ سہارا بھی اطمینان کا باعث تھا۔ گلمیر عمر کے اس حصے میں تھا جہاں چیزیں، لوگ، باتیں اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کرتی ہیں، اور جس پہلی چیز نے اس کو اپنی طرف کھینچا تھا، دل میں عجیب سے احساس کو جنم دیا تھا، وہ مہروش کی ہنسی اور چوڑیوں کی کھنک تھی۔ معروش اس سے کوئی 10-11 ماہ ہی چھوٹی تھی۔ یہ محبت لفظوں کی محتاج نہ تھی، اور گھر کا ماحول بھی ایسا نہ تھا کہ دھڑلے سے محبتوں کی منادی کی جاتی، کسی کے جذبات کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا۔ بے شک دھنک آباد مکمل آباد نہ تھا، لیکن اس کی اقدار برقرار تھی۔ گلمیر دھنک آباد کا حصہ نہ ہونے کے باوجود ان اقدار کا پاس رکھتا تھا۔ اپنی اسی انڈرسٹینڈنگ کے باعث گلمیر نے دھنک آباد کے مکینوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ معروش اور گلمیر کی دوستی تھی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں شیئر کرنا، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن ابھی تک دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ حمزہ، مریم اور یسریٰ بھی اس گروپ کا حصہ تھی۔ حمزہ ان میں سب سے بڑا تھا اور خاصی باروب شخصیت کا مالک تھا۔ شرارتوں میں ان کا ساتھ دیتا تھا، لیکن جہاں کوئی بات اس کی مرضی کے برعکس ہوتی، وہ بگڑ بھی جاتا تھا۔ سب پر اس کا رعب تھا، لیکن معروش کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ دونوں میں دوستی بھی خوب تھی۔ پھر وہ تینوں دبئی چلے گئے، لیکن معروش اور حمزہ کا رابطہ مسلسل تھا۔ گلمیر کی ذومعنی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ معروش درگزر کر جاتی تو کبھی مسکرا دیتی۔ اس میں شرم تھی، جھجک تھی، ایک لحاظ تھا۔ لڑکی ہونے کی بنا پر اس نے جذبات کو محفوظ کر رکھا تھا، ایک جائز تعلق تک کے لیے، لیکن اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ گلمیر کو محبت کے پیغامات دے دیا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو بے باک نہیں ہونا چاہیے، اپنی محبت کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دھڑلے سے منہ پھاڑ کر محبت کا اظہار کرنے والی لڑکیاں میری انسپریشن کبھی بھی نہیں رہی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی۔ در پردہ گلمیر کے لیے پیغام تھا تو گلمیر کی شکایت بے معنی ہو جاتی تھی۔ اس کی شکایت بھی تو ڈھکی چھپی ہوتی تھی نا، اس کی محبت کی طرح۔ تم چاند سی ہو، مہکتا پھول ہو، گلمیر دھیرے سے کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ معروش کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ کا بسیرا ہوا، ساتھ ہی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ اسے چوڑیاں پسند تھی اور اس کی کلائی پہ کھنکتی چوڑیوں کی کھنک کا اثیر ہوا جا رہا تھا۔ بہت سارا وقت گزر چکا تھا۔ محبت نے اب بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن معروش تاحال خاموش تھی۔ ہاں، دونوں میں دوستی تھی، کزن کے رشتے کا احترام بھی تھا، فاصلے بھی تھے۔ دونوں میں خوب بحث بھی ہوتی اور جھگڑا بھی، لیکن جھگڑے اور بحث کا اینڈ گلمیر کی گہری مسکراہٹ اور معروش کی شرمگی مسکراہٹ پر ہوتا تھا۔ بعض اوقات محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے، عمل سے یا لفظوں سے۔ فقط مسکراہٹ کو محبت کا ضامن نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ محبت اقرار مانگتی ہے، پلکیں جھکا دینا، مسکرا دینا عادت بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ محبت کے اشارے ہوں۔ گلمیر اب الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ آنکھوں کے پیغامات اس کی اپنی محبت کا عکس تو نہیں، جو گلمیر کی روشن آنکھیں معروش کی آنکھوں میں جھلملاتے دیکھتی تھی۔ حمزہ، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی محبت سے کوئی اور بھی محبت کرتا ہے، فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ آپ کی محبت کو آپ کی کتنی قدر ہے۔ گلمیر نے فیصلہ کیا تھا کہ اب دھنک آباد جا کر معروش سے 2 ٹوک بات کر کے اپنی بے چینی کا خاتمہ کر سکے۔ انہی دنوں سکندر نے ملتان ٹرانسفر کی وجہ سے مہرو نسا اور معروش کو بھی ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تبھی تو دھنک آباد کا سامان سٹور روم میں منتقل ہو رہا تھا۔ معروش کے فون پر ہونے والی گفتگو پر گلمیر ٹھٹک کر رک گیا۔
آپ فیصلہ کر لیں حمزہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زیر بحث محبت اور الجھی گفتگو، گلمیر کو یوں محسوس ہوا اس کے سر پر چھت آ گری ہو۔ بابا میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ گلمیر کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کال کس کو کی جا رہی ہے، لیکن ایک بے یقینی تھی۔ معروش کی آواز مدھم تھی۔ کوئی اگر مگر نہیں، انکار کسی صورت نہیں ہوگا، بس بارات کی تیاری کریں۔ معروش ہنسی تھی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ آ جائیں تو پھر مل کر سب کو سرپرائز دیں گے۔ اس نے یقیناً کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ نہیں تو یکدم اسے معروش کے چہرے پہ کوسوں قزح بکھری نظر آنے لگی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس کی پلکیں لرزیں۔ مدھم آواز گلمیر کی بھی سماعت سے ٹکرائی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اس لمحے اس کی ہنسی کی مدھم جھنکار گلمیر کی سماعت میں کسی پگھلے سیسے کی مانند اتر رہی تھی۔ اس کو خبر کیے بنا، کسی آہٹ کے بغیر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ معروش کی خبر ہی نہ ہوئی اور اس کی محبت کی دنیا میں زلزلہ آ چکا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا بھی ذرا صبر کر جائیں، ایسے بھی کیا جلدی تھی؟ گلمیر کی جھنجھلائی آواز نے ادیبہ کو حیران کیا تھا۔ جلدی کی کیا بات ہے بیٹا؟ میں تو کب سے دل میں ارمان لیے بیٹھی ہوں تمہارے لیے ایسی تیاری کروں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سکندر بھائی کے ملتان شفٹ ہونے سے پہلے ایک رسم کر دیں۔ ادیبہ کو گلمیر نے اپنے پسند کا بتایا تھا۔ ان کی تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ جھٹپٹ مرتضیٰ کو بتایا اور آمنہ بیگم کو بھی بیٹے کی پسند سے آگاہ کر دیا۔ بھلا اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے بیٹے نے خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ مرتضیٰ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ جو آپ چاہ رہی ہیں وہ اب میں نہیں چاہ رہا ہوں۔ گلمیر انتہائی غصے سے گویا ہوا۔ ہیں کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا تم ماہی سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ادیبہ بوکھلا گئی تھی۔ نہیں، سپاٹ انداز میں بولا۔ تو کیا کہا کیوں تھا کہ تم ماہی کو پسند کرتے ہو؟ عجیب بات ہے آپ کی بھی ماما، بھلا کسی کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ گلمیر یہ کیا بچگانہ بات ہے؟ ادیبہ کے لہجے میں واضح غصے کی جھلک تھی۔ ماما بچگانہ بات تو آپ نے کی نا، ذرا سا اپنے بیٹے کا بھرم نہ رکھ سکی اور ادھر بات کی، ادھر آپ نے فٹ سے اس بات کے طرح طرح کے مطلب نکال کے سارے جہاں میں اس کو مشہور کر دیا۔ پسند تو میں 15 لڑکیوں کو کرتا ہوں، آپ کیا سب سے شادی کر لوں؟ گلمیر تو ہتھے سے ہی اکھڑ چکا تھا۔ گلمیر تم اپنی بات سے مکر رہے ہو بیٹا، ادیبہ کے تو آسان خطا ہو چکے تھے۔ آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ بیٹا یہ غلط بات کی تم نے۔ ادیبہ اس سے ناراض ہونے لگی تھی لیکن اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھا ہوا تھا۔ سوری ماما، بیٹا ہم نے تو سکندر بھائی اور مہرونسا سے بھی بات کر لی ہے۔ ادیبہ منمنائی۔ مما، گلمیر چلایا تھا، ماما ایک بار تو کنفرم کر لیتی نا۔ تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ کنفرم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ کم سے کم خود کو تو تھوڑا سا سوچ لیتی۔ وہ اب ضد ہو رہا تھا۔ لو بلا ہم کیا پاگل ہیں جو سوچنے بیٹھ جاتے؟ ادیبہ ہنسی گویا اس کا مذاق اڑایا۔ دماغ تو درست ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر تم نے شادی تو کرنی ہے نا، تو ان 15 لڑکیوں میں سے ایک سے کر لو اور ایک معروش ہے۔ ادیبہ اس کی بات کو کسی زاویے سے بھی سنجیدگی سے نہ لے رہی تھی۔ اور بیٹا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ ایک معمولی سی بات کو آپ نے خامخواہ بڑھا دیا۔ چلو ٹھیک ہے آپ نے ایسا سمجھ لیا، لیکن ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا تک بنتی تھی؟ گلمیر کسی طرح مان نہ رہا تھا۔ ایک بار تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیتی، فٹ سے ماموں جان سے کیوں بات کر لی؟ تم نے اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا جو ہماری بھی خواہش تھی، تو کنفرم کیا کرتے؟ ادیبہ کو اس وقت گلمیر کے رویے پہ حیرانی ہو رہی تھی۔ ماما میں نے سرسری بات کی تھی۔ گلمیر کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیسے بات کو سنبھالے۔ تمہاری سرسری بات ہمارے دل کو بہت پسند آئی۔ ادیبہ ایک بار پھر مسکرائی اور اب کی بار ان کی مسکراہٹ جلدی پر تیل کا کام کر کے۔ معروش بہت اچھی ہے، ہزاروں لڑکے جو ابھی بھی ارینج میرج کرتے ہیں، تم بھی کر لو اب۔ میں معروش سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ پروپوزل واپس لے لیں۔ کیا تم سیریس ہو؟ ادیبہ کو یکدم اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ مرنے کی حد تک، گلمیر دو ٹوک انداز میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ یک لگ تیش میں آئی تھی۔ میں معروش سے محبت نہیں کرتا ماما، اور وہ بھی نہیں کرتی۔ گلمیر نے ایک اور عذر تراشا۔ کل تک تو بہت دوستی تھی، ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھی۔ ادیبہ تنک مزاجی سے بولی۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ماما کہ محبت اور شادی کر لی جائے۔ گلمیر بھی اسی لہجے میں بولا۔ سمجھا تو میں بھی ایسا ہی تھا ماما کہ محبت ہے، یہ دوستی صرف دوستی نہیں ہے لیکن… گلمیر دل ہی دل میں تلملا رہا تھا۔ نہیں معروش، یہ انکار تم نہیں، میں کروں گا۔ مجھے تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میری محبت کی حوصلہ افزائی کیوں نہ ہو رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کی محبت کے رنگ تھے اور میں اپنے آپ ہی کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔
دیکھو بیٹا، دوستی ہے نا، شادی ہوگی تو محبت بھی ہو جائے گی۔ ادیبہ اسے قائل کرنے لگی تھی۔ اگر آپ ماموں جان سے بات نہیں کرنا چاہتی تو میں کر لیتا ہوں۔ نہیں نہیں گلمیر، میں بات کر لوں گی، سوچنے کا موقع تو دو۔ ادیبہ یکدم گھبرا گئی۔ اس کے تیوروں سے کچھ بعید نہ تھا ابھی جا کے ساری زندگی کی محبت کو خاک میں ملا دے۔ پہلے تو نہیں سوچا تھا، اب کیوں سوچ؟ تمہاری عجیب منطق ہے، تمہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تھا، اور یہ جو تم اب کہہ رہے ہو نا، اس وقت یہ تمہارا لہجہ تھا نہ الفاظ، تم اپنا لہجہ بھول گئے ہو۔ ادیبہ فکر مند ہونے لگی تھی، اور ماہی کو بھی شرم آتی یوں دوستیاں کرتے ہوئے۔ ادیبہ اب ماروش کو سنانے لگی تھی۔ گلمیر نے لب بھینچ لیے۔ تم ابھی کوئی بے وقوفی نہ کرنا، میں تمہارے پاپا سے اور بڑی بوا سے کہتی ہوں۔ ادیبہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو رہی تھی، اور گلمیر بے حد بے چین۔ دل میں نفرت امڑ رہی تھی، لیکن ایک بے کلی بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ اللہ حافظ۔